ایک فارمولا بتا دوں، یہ سب کے لیے ہے۔ اوورسیز میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے اور سارا کچھ، یہ لفظوں کی ادائیگی، میں وہ لفظ نہیں ادا کرنا چاہتا، لیکن فزیکل کے بارے میں سارا کچھ ایک فارمولا یاد رکھ لیں۔ اگر کسی نے فزیکل ریلیشن شپ کی، آپ کو اس کے لیے انوائٹ کیا، اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس کا مطلب ہے آپ ناکام ہو گئے ہو۔ اس کامیابی سے آپ کی ناکامی مقدر ہے۔ وہ کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کرے گا۔ جو آپ لوگوں سے فزیکل ہو گیا، وہ زندگی میں آپ لوگوں سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل ہو کر ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کر رہے ہو۔ اس طرح بہت سارے دروازے کھلتے جائیں گے، بند ہوتے جائیں گے۔ ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ جس نے کہا میرے نصیب میں شادی ہو یا نہ ہو، میں فزیکل نہیں ہو سکتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ ہے جو انسان کے لیے کامیابی کی راہیں بنائے گا۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا۔ یہ پہلی دفعہ ڈسکس کی جا رہی ہے یہاں، میں اس کا پروف دیتا ہوں۔ زلیخا نے یوسف کو دعوت دی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اوکے، لیکن زلیخا نے فزیکل ہونا چاہا۔ یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ فزیکل ہونا چاہتی ہو، لیکن میں کیا کروں؟ انہو احسن مسوایا، انہو احسن مسوایا۔ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بہت عزتوں سے نوازا۔ نمبر ایک، آپ جو مجھے فزیکل کی طرف دعوت دے رہی ہو، تو تمہارا خامد میرا محسن ہے، اس نے مجھے عزتوں سے نوازا اور مجھے مرتبہ اور مقام دیا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ محبت یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، یہاں سے تو شروع ہوئی تھی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی، زلیخا کی محبت یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی ان کے انکار سے، بلکہ وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ جو انسان حیا اختیار کرتا ہے اور کسی کی طرف نہیں توجہ کرتا ان معاملات میں، اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے اور محبتیں اس پر نچھاور ہوتی ہیں بارش کے قطروں کی طرح۔ شیخ صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے لڑکے ہی یہ بات کرتے ہیں۔ تو تاریخ میں لڑکیاں بھی تو بات کرتی رہی ہیں، زلیخا بھی تو ان میں سے ہے۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے، ان لڑکوں کو ایک بیماری لگی ہے، بیماری ہے ہوس کی۔ سب سے پہلے تو جس نے یہ کہا کہ میں پہلے فزیکل ہو جاؤں، آپ کے مائنڈ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو زانی قسم کا بندہ ہے۔ یہ بیماری اگر کسی کو لگ جائے، وہ ساری زندگی اس کا آرام نہیں آتا، نہ اس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج ہے، نہ اس کا راکی دم کرنے والوں کے پاس کوئی علاج ہے، نہ اس کا میڈیکل سائنس میں کوئی علاج ہے۔ یہاں پر ہی بات ختم کر دو، کیونکہ وہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ یہی کہ وہ اپنی فراڈیاں اپنی حوث پوری کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں، وہ روز وہ آپ کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے ان سے شادی کر لی جس نے اس چیز کا اظہار کیا، اس کا مطلب کہ اگر شادی کر بھی لی تب بھی اس کے ساتھ نبھا نہیں ہوگا۔ اللہ سے متقی انسان کی تلاش میں رہا کرو، متقی انسان کی۔ ایک سوال سے سوال امپورٹنٹ ہے۔ جی بولیں۔ شیخ صاحب بہت سے ایسے پروپوزلز آتے ہیں جس میں لڑکے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے ریلیشن شپ تھا، میں آپ کو سچ بتاؤں گا، اور میں اس کا فزیکل بھی ہوا،
تو ایسے رشتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے فیوچر کے لیے کہ وہیں پہ مطلب ان سے نہیں کرنی چاہیے شادی؟ اس کے ساتھ جو میں نے ابھی فارمولے بتائے ہیں سارے اس پر اپلائی کرنا. اگر وہ بھاگ گیا تو وہ صحیح انسان نہیں ہے، فراڈیا تھا. اگر آپ کے ساتھ جڑا رہا تو اس کا مطلب اس کو آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے ریئل میں، اور وہ صحیح انسان ہے. یہ جو باتیں آپ سے کہی گئی ہیں یہ عام طور پر دین کی یہ والی کاؤنسلنگ کا حصہ کوئی نہیں جانتا. نہ آج تک کوئی ڈاکٹر اس کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی حکیم سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر سمجھ سکتا ہے. یہ فارمولے ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں ڈال لیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے جو انسان اس نے سابقہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو اور اس نے کہا میں نے گناہ کیا، سب سے پہلی بات تو یہ اس کی ایفیشنسی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، ہر بات آپ کے سامنے میں کھول کے رکھ رہا ہوں. یہاں سے ایک ایفیشنسی کا نام بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ آپ کا اعتماد حاصل کرے. جبکہ اللہ نے تو قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کو چھپا لو. اگر اللہ رب العزت نے آپ پر چھپایا تو اس کا کبھی اظہار نہ کرنا، اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے. وہ آپ کے ساتھ کوئی ایفیشنسی کھیل رہا ہوگا وہ بھی، ٹھیک ہے، آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے. یہ آخری بات بھی بہت قیمتی ہے، پلے باندھ لینا، ڈائری میں لکھ لینا. آپ کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ فارمولے ہیں جو آپ کو دے دیے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.